ہاتھ اوپر کرو, ہاتھوں. This is unacceptable. طالبان کا سوسائٹی افغانستان میں پاکستان افغانستان بارڈر سے جڑی ہوئی اس وقت کی بہت بڑی خبر. طالبان کے سامنے پاکستان کے سینکوں نے دیکھے کس طرح سے آتم سمرپن کر دیا, اپنے ہتھیار ڈال دیے, سرنڈر کر دیا, اور اس کا یہ ویڈیو سامنے آیا. ہلالی صاحب, what should we make out of it? وہ انڈیا کے ہاتھوں میں چلے گئے, کیا اس سے ہم ازیوم کریں؟ ان کے پاس 2 سے 3 ہفتے تک کی کیپیسٹی تھی لڑنے کی, یہ لڑ سکتے تھے, لیکن یہ انہوں نے اپنی جانیں بچائیں, انہوں نے ہتھیار ڈالے. اس لیے کہ اس کے معنی ہے آپ جنگ لڑ رہے ہیں بائی ادر مینس. اب آپ فورسز کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں, مگر یو آر اسٹل causing a war with Afghanistan. You are waging war on Afghanistan by other means. ایک ایسی جنگ لڑی گئی ہے جس میں بھاری اسلحے کا استعمال کیا گیا اور بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا. انڈیا کے ساتھ جو گفتگو طالبان اس وقت کر رہے ہیں, یوں لگتا ہے جیسے کہ اب افغانستان ہمارے مغربی بارڈر پہ ایک بھارت جیسا ملک آ گیا ہے جس کے ساتھ ہماری اب دشمنی سی ہو گئی. حالانکہ یہ بہت افسوسناک بات ہے. نفرت کا جو زہر بویا طالبان یا افغانستان میں, آج وہی افغانستان اس کے لیے ناسور بنا ہوا ہے. سرنڈر ہے وہ ابھی آپ دیکھیں وہ موجود ہے, اس پہ سوشل میڈیا پہ وہ دیکھا جا سکتا ہے. جیسا کہ دوستوں آپ نے کلپ میں دیکھا, پاکستانی آرمی نے طالبان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں پاکستانی آرمی طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے نظر آ رہی ہے. پاکستانی آرمی کا سرنڈر کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر کسی جنگ میں پاکستانی آرمی نے سرنڈر کیا ہے. دوسری طرف پاکستان اور افغانستان اس سمے خونی جنگ لڑ رہے ہیں. افغانستان کے طالبان لڑاکے ڈیورنڈ لائن کراس کر پاکستان پر قہر برپا رہے ہیں. بھاری مشین گن اور آدھونک ہتھیاروں سے لس طالبانی لڑاکے پوری طاقت کے ساتھ پاکستانی چوکیوں پر دھاوا بول رہے ہیں. ٹولو نیوز کی رپورٹس کے مطابق طالبان کے رکشا منترالے کا کہنا ہے کہ ڈیورنڈ لائن پر دونوں اور سے ہنسک جھڑپیں جاری ہیں. طالبان نے پاکستانی سینا کی کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے. طالبانی سینکوں نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر ڈور لائن پر موجودہ پاکستانی سینا کی کئی چوکیوں کو آگ کے حوالے بھی کر دیا ہے. اس دوران پاکستانی سینا کے 19 سے زیادہ سینکوں کی موت ہو گئی ہے. افغانستان اور پاکستان کے بارڈرز پر بڑی جنگ چھڑ چکی ہے. تو چلیے دوستوں, اس خبر پر پاک میڈیا کا کیا ری ایکشن ہے, آگے دیکھتے ہیں, اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. افغانستان اور پاکستان کے بارڈرز پر بڑی جنگ چھڑ چکی ہے, کیونکہ 27 اور 28 کی رات کو اور پھر اس کے بعد پوری رات اور صبح تک افغانستان اور پاکستان کے بیچ ایک شدید جنگ جاری رہی. ایک ایسی جنگ لڑی گئی ہے جس میں بھاری اسلحے کا استعمال کیا گیا اور بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا. دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی اور دونوں طرف جنگ کے حالات رہے. ساری رات یہ جنگ ہوتی رہی. تو پھر یہ کہنا کہ بارڈرز پر اس وقت افغانستان اور پاکستان کے بارڈرز پر شدید تناؤ کی صورتحال ہے, اور یہ سچویشن ایک ایسی حالت میں نظر آئی کہ جب اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے افغانستان پر ایئر سٹرائکس کی گئی تھی, اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نیکسٹ 48 آورز یا نیکسٹ 24 آورز بہت کروشل ہیں, کیونکہ افغانستان کی طرف سے ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی ٹیریٹری کے اندر داخل ہو کے جو کیا گیا ہے ان کی سوورنٹی کے خلاف ہے اور وہ اس کا بدلہ لیں گے. تو افغانستان نے بدلہ لے لیا ہے, لیکن کیا یہ بدلہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے اور بس جو دونوں کے درمیان کانفلکٹ تھا وہ ریزالو ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ابھی تو یہ ایک رات اور ایک صبح کی جنگ کی سچویشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں, جس میں ہیوی مشینری اور ہیوی ویپنز کا استعمال کیا گیا. اگر ہم یہ کہیں کہ کتنے مرے, کس طرف کتنی ہلاکتیں ہوئیں, تو دنیا بھر میں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ مختلف رپورٹس ہیں. ہم آپ کو کچھ رپورٹس کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سا میڈیا اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ, اس میں صرف ٹی ٹی پی نہیں تھی بلکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ افغان طالبان بھی تھے. یعنی افغانستان کے طالبان کی گورنمنٹ, یعنی افغانستان
نے TTP کو بیک کیا ہے, ان کو سپورٹ کیا ہے پاکستان پر حملہ کرنے میں. ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ سیورل پوائنٹس پر یہ حملہ ہوا ہے پاکستان کے اندر, لیکن خاص طور پر 2 پوائنٹس کی جو بات کی جا رہی ہے, جس میں کرم اور وزیرستان, یہاں سے TTP کے دہشت گرد یا TTP کی طرف سے جو بھی اس کے اندر, یا وہ افغان طالبان کے لوگ بھی شامل تھے, جو بھی تھا, انہوں نے پاکستان کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کی, اور اس کے بعد پھر دونوں طرف سے جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا. افغانستان کی حکومت کی طرف سے بعد میں یہ کہا گیا کہ پاکستان نے یہ ہمارے اوپر بلا وجہ جو ہے یہ فائرنگ کی ہے, اور جو سٹارٹ ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوا. لیکن آبویسلی پاکستان کا اپنا ایک سٹینڈ ہے, جس میں کہا گیا کہ TTP نے جو ہے وہ جب کئی یہ جو پوائنٹس میں نے بتائی یہاں سے انٹر ہونے کی کوشش کی, تو اس کے بعد پھر ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا. ٹھیک ہے, جیسا کہ منہ توڑ جواب ہمیشہ سے دیا جاتا رہا ہے. اچھا, آپ کو پہلے جیسا میں نے کہا کہ ہم بڑے ہی ایک سلیقے سے, ایک نیوٹرل وے میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے اس کے اوپر, اور کون سی بات صحیح ہو سکتی ہے, کون سی بات کتنی سچی ہے اور کتنی غلط ہو سکتی ہے. تو دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم آپ کو جیسے میں نے کہا بتاتے ہیں کہ کس نے کیا کہا. CNN جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغان طالبان فورسز ٹارگیٹ سیورل پوائنٹس ان پاکستان ان ریٹیلیشن فار ایئر اسٹرائکس فرام پاکستان. یعنی کہ جب پاکستان نے جو اسٹرائکس کی تھی اس کے جواب میں افغان طالبان نے سیورل پوائنٹس میں پاکستان کے اندر اس کو نشانہ بنایا ہے. فرانس 24 کہہ رہا ہے افغان طالبان فورسز ہٹ سیورل پوائنٹس ان پاکستان ان ریسپانس ٹو ایئر اسٹرائکس. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الجزیرہ کہہ رہا ہے افغان طالبان ہٹ سیورل پوائنٹس ان پاکستان ان ریٹیلیشن فار اٹیکس. وائس آف امریکہ کہہ رہا ہے کہ طالبان ہٹ ایٹ شیلڈنگ اینٹی پاکستان ملیٹنٹس ان افغانستان ایز گیسٹ. اور بہت سارے جو میڈیا ہے, جو انڈیا میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, انڈیا TV نیوز کہہ رہا ہے افغان طالبان اٹیکس پاکستان, پاکستانی سولجرز کلڈ 11 وونڈڈ وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں یہ جنگ جو ہے یہ تو افغانستان اور پاکستان کے بیچ اس وقت بارڈرز پر لڑی جا رہی ہے, یا جو یہ جھڑپیں ہو رہی ہیں, یا جو سلسلہ ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ جنگ لڑی جا رہی ہے. محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ جنگ ہے, کیونکہ دیکھیں ایسا تو ہوتا ہے نا, انڈین میڈیا اس کے اوپر بھرپور کوریج کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ جو جے پور ڈائلاگ ہے وہاں پر سنجے دکشت جی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے 100 لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں یہ جو جنگ ہوئی ہے ایک رات کے اندر. اس کے اندر ہم نے کہا اچھا, بہت ہم نے پھر ڈھونڈنے کی کوشش کی, مجھے ملا نہیں, لیکن انہوں نے یہ بات کہی. پھر اس کے بعد جو انڈیا کے ایک سینئر اینالسٹ اور جو خاص طور پر جنگوں کے حوالے سے تو ظاہر ہے میجر ہی کوئی ایک بہت زبردست بات کر سکتا ہے, تو انہوں نے میجر گورو آریہ جی نے جو چناکیہ فورم پر کیا پروگرام, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو طالبان ہیں وہ بڑی تعداد میں مارچ کر رہے ہیں پاکستان کی طرف. اچھا, اب اگر 15,000 10,000 یا 1,500 بھی طالبان مارچ کر